بات ہو رہی تھی کہ حافظ صاحب نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث یا اثر کی بجائے خبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عموماً مصنفین رحمہم اللہ نے حدیث کا ذکر کیا ہے، حدیث ہی سے وہ بات کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حدیث کی بجائے خبر سے بحث کا آغاز کیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ خبر جو ہے یہ اپنے مفہوم اور معانی میں زیادہ وسیع ہے نسبتاً حدیث کے، کیونکہ حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی ہے، لیکن خبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کے معمولات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین علیہم الرحمہ کے معمولات، ان تمام کو خبر شامل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی بجائے خبر کا لفظ جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات ہے اما یکون لہو طرقن، کہتے ہیں کہ خبر کے یا تو کئی طرق ہوں گے۔ طرق طریق کی جمع ہے، راستے کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اسانیدان کثیرہ، اے اسانید و کثیرہ، یعنی بہت سی اس کی اسانید ہوں گی۔ کہتے ہیں لأن طرقن جمع طریقن، طرق طریق کی جمع ہے، اور فعیل فی القصرۃ یجمع علی فعل بضمتین، اور باب فعیل میں جو کثرت میں استعمال ہوتا ہے، فعیل ہے، عزیز ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہے نا، تو اس میں بھی مبالغہ اور کثرت مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فعیل میں جس وقت جمع کا صیغہ لایا جائے تو پھر وہ فعلن کے وزن پر ہوتا ہے۔ فعلن، فعیل فعلن، سبیل سبلن، جیسے سبیل سبلن ہے، یا اسی طرح جیسے کہتے ہیں شریر سرور، یا جیسے قضیب قضبن۔ تو فرماتے ہیں وفی القلۃ، اور قلت کے لیے یہ علی افعلا، یہ افعلا کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے رغیف ارغفہ، رغیف روٹیاں، ارغفہ تھوڑی سی چاند ایک روٹی۔ اسی طرح طریق اطرقہ، طریق راستہ۔ کہتے ہیں کہ یہ فعیل طرق جو ہے یہ جمع ہے طریق کی، اور فعیل کثرت کے معنی میں جس وقت استعمال ہو تو اس کی جمع کس وزن پر ہوتی ہے؟ فعلن کے وزن پر، اور جب یہ قلت کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کی افعلا کے معنی میں ہوتی ہے۔ والمراد بالطرق الاسانید، کہتے ہیں اور طرق سے مراد وہ کیا ہیں؟ اسانید ہیں۔ والاسناد، اور سند کس کو کہتے ہیں؟ اسانید کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حکایت و طریق المتن، حکایت و طریق المتن، یہ کہتے ہیں جو متن کا ذریعہ ہے اس کی حکایت، اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، جو متن کا ذریعہ ہے کہ آپ متن تک کیسے پہنچے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی آپ یہ مکان کی چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے ہی آپ مکان کی چھت پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو بغیر وسیلے کے، واسطے کے کوئی کام بروئے کار نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر ان کا ہی اپنا ہی استدلال ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے واسطے وسیلے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود سنتے ہیں، دوسرے سب خود سنتے نہیں ہیں، وہ خود نہیں سنتے جب تک، بلکہ وہ مشغول ہوں تو جب تک ان کو توجہ نہ دلائی جائے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کون کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں پکارو، ہم آپ کی ہر پکار کا جواب دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دوں گا۔ پھر یہ انسان جو ہیں وہ خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی تھکن کا شکار ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے تھکاوٹ سے، اور اس سے پھر نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو تو نیند بھی آتی نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ، بلکہ یہ انسان بالآخر ایک وقت میں آ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت حی قیوم ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے لیے اس قسم کے وسائل کا تصور یہ تو خالص مشرکانہ ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کے علاوہ باقی جو انسان ہے، آپ نے وزیر اعظم تک پہنچنا ہے، گورنر تک پہنچنا ہے، حتیٰ کہ یہ جج تک پہنچنا ہے، تو اس کی اردلی کے بغیر، کیونکہ وہ ہر وقت نہیں سنتا، وہ ایک ایک کی سنتا ہے، وقت دے دے کے سنتا ہے، ایک ایک کی وہ سنتا ہے باری باری، اردلی کو پیسے دے کے اپنی باری لگوائی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، حدیث ابو ذر میں ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک ہی جگہ پر، جن انسان سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ اور سارے اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں مجھ سے مانگو تو میں تمہیں تمہاری طلب سب کو دے دوں، تو پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سمندر میں کوئی سوئی جو ہے نا وہ ڈالی جائے یا انگلی ڈالی جائے تو سمندر کے پانی کا کچھ نہیں بگڑتا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ خزانے کا کچھ بھی نہیں، کمی نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی میں نے شاید پتہ نہیں بتلایا ہے کہ نہیں، کہ ہمارے انسانوں کی طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خزانے جو ہے نا وہ کمروں میں یا بکسوں میں بند کر کے نہیں رکھتے، سنبھال کے، ہم تو رکھتے ہیں چور نہ لے جائیں، ہم تو رکھتے ہیں کہ چور نہ لے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی حفاظت سے بے نیاز ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی لطیف بات فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو خزانے ہیں نا وہ اس کی چابی کن ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ کن ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا سونا ہو جا، چاندی ہو جا، جواہرات ہو جا، وہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو سنبھال کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، سمجھے نا؟ اور پھر ہر انسان اس دنیا میں خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو اس کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو ان وسائل اور واسطوں سے یعنی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محرومیوں کا باعث بنتا ہے میرے بھائی۔ لیکن اس کے علاوہ واقعی اس میں کوئی ریب شک نہیں کہ سیڑھی کے بغیر آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان تک اب ہم بغیر وسائط کے، اسانید کے، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، صحابہ سے، تابعین نے، تابعین سے اتباع التابعین نے، تو ان وسائط کے بغیر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے معمولات کو جان پہچان نہیں سکتے۔ تو یہ ذرائع ہیں، یہ وسائط ہیں، یہ ساری سند جو ہے، یہ سارے وسائط اور
ذرائع ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تک. تو کہتے ہیں والاسناد و حکایت و طریق المتن، کہ اسناد جو ہے وہ متن کا جو راستہ ہے اس کی حکایت، اس کو بیان کرنا ہے. والمتن هو غایت ما ينتهى الیہ الاسناد من الکلام. ہے آپ کے ہاں یہ؟ ہاں میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے شروع میں. مولانا محمد حسین ہزاروی کی شرح میں بھی ہے، استجلاء البصر میں بھی ہے، قضاء الوتر میں بھی ہے، دوسری بار کی کتابوں میں بھی ہے. اللہ اکبر کبیر. تو فرماتے ہیں والمتن هو غایت، اور متن کیا ہے؟ کہ وہ انتہا ہے جس پر سند جا کے منتہی ہوتی ہے. متن کیا ہے؟ وہ انتہا ہے جس پر جا کے سند منتہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. من الکلام، اور وہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہوتی ہے؟ وہ کلام ہے. پہلے تو صرف آدمیوں کے نام ہی ہیں، پہلے سب رجال کے آدمیوں کے نام ہیں، اور جہاں یہ نام ختم ہوتے ہیں وہاں کلام شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْكَسْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرٍ. اللہ اکبر کبیر. کہتے ہیں اور یہ کثرت کس کی کثرت؟ اسانید کی کثرت. یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ لہو طرقن، اس کے کئی طریق، کئی اسانید، تو کہتے ہیں تواتر روایت میں یہی کثرت جو ہے وہ مراد ہے. فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ، اور یہی کثرت احد شروط التواتر، یہ تواتر کی شروط میں سے ایک شرط ہے. اذا وردت، جب وہ وارد ہو، بلا حصر، بغیر حصر کے. یہ نہیں کہ اس کو 5 بیان کرنے والے ہوں، 10 بیان کرنے والے ہوں، 30 بیان کرنے والے ہوں، 40 بیان کرنے والے ہوں، جیسے آگے یہ خود بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ حصر نہیں. بعض حضرات نے حصر کے لیے متعین کی ہے تعداد، لیکن صحیح راجح یہی ہے کہ تواتر کے لیے کیا ہے؟ اسانید وہ شمار کو تار کی نہیں، وہ شمار کے تار کی نہیں. یہاں ایک بات پہلے دیکھ لیں کہ تواتر کی 3 نوعیتیں ہیں. ایک تواتر جو ہے نا وہ لفظی ہے، ایک تواتر لفظی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرا تواتر مانوی ہے، دوسرا تواتر مانوی ہے. یہ جس طرح حدیث میں آتا ہے، اور متعدد حدیث ہیں، بعض نے کہا ہے 100 تک وہ حدیث پہنچتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ہاتھ اٹھا کے کی ہے، دعا ہاتھ اٹھا. لیکن دعا علیحدہ علیحدہ ہے، موقع فلاں موقع پر یہ دعا کی، یہ دعا کی، یہ دعا کی، دعائیں علیحدہ ہیں. لیکن رفع الایدی جو ہے نا وہ ان تمام میں قدر مشترک ہے. تو یہ روایت بالمعنی ہے. اسی طرح یہ جو قیامت کے بارے میں پل صراط کے بارے میں روایات آتی ہیں، پل صراط کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، الفاظ اس کے ایک نہیں ہیں، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے وہ روایت کیا ہیں؟ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. تو ایک تواتر کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے، اور ایک تواتر کہتے ہیں نسبی ہوتا ہے. ایک تواتر نسبی ہوتا ہے. تواتر نسبی اس کو کہتے ہیں جو بعض کے نزدیک متواتر ہو اور بعض کے نزدیک متواتر نہ ہو. اس کو کہتے ہیں متواتر نسبی. یعنی ان حضرات کی نسبت سے یہ متواتر ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے متواتر کہنے پر اتفاق نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. چلیے جناب، فرماتے ہیں وَتِلْكَ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيِّنٍ بَلْ تَكُونُ الْعَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤُهُمْ
علل کذب، بلکہ ہو یہ عادت یعنی یہ خصلت، قد احالت محال ہو، تواتوہم جمع ہونا ان کا، اتفاق کر لینا ان کا، علل کذب جھوٹ پر، بلکہ وہ اتنا بلا حصر بلا عدد معین بہت سے راویوں سے وہ روایت مروی ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا وہ محال سمجھا جائے۔ یار یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ سارے کے سارے یہ سینکڑوں آدمی ہیں وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں یہ بھی ہے کہ قد احالت تواتوہم علی الکذب، کہ ان کا محال ہو جمع ہونا کس پر؟ جھوٹ پر، یعنی اتنی تعداد ہو، اتنی تعداد، دیکھیے 4 آدمی ہوں، جس طرح بعد نے کہا ہے 7 ہوں، حتیٰ کہ 10 بھی ہوں تو ان کے بارے میں احتمال ہے، 10 آدمی تو ایسے ہی بات بنا لیتے ہیں، لیکن جب جمع غفیر ہو تو اس وقت ان کے بارے میں یہ تصور کہنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ سب کے سب سینکڑوں آدمی ہیں تو یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَقَضَى وُقُوعُهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا من غیر ادھر ہی ہے، میں آگے پڑھ رہا ہوں، وَقَضَى وُقُوعُهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا من غیر قصد، اور اسی طرح وہ اس کا وقوع یعنی اس روایت کا وہ ان سے اتفاقاً ہو، من غیر قصد، بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ارادے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سبب کے، وہ کیا ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر ان کا کیا ہو، اتفاق ہو، یعنی وہ 100 کے بالفرض 100 کے 100 جو ہیں، مثال کے طور پر 100 ہیں افراد روایت کرنے والے، تو ان کا یہ بالاتفاق روایت کرنا یہ اس کے تواتر ہونے کی ایک شرط ہے، بغیر قصد اور بغیر ارادے کے، کیونکہ کثیر تعداد وہ ایک قصد اور ایک ارادے پر مجتمع نہیں ہو سکتی، متعین محدود تعداد وہ ایک ارادہ اور ایک قصد، ایک پلاننگ، ایک منصوبہ اس پر جمع ہو سکتی، ایک منصوبے پر ایک مقصد پر جمع ہو سکتی، لیکن کثیر تعداد ایک مقصد پر اور ایک منصوبے پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ وہ تعداد بغیر تعیین کے ہو اور ان میں قصد اور ارادے کا شائبہ بھی نہ ہو۔ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، فرماتے ہیں اس لیے بھائی صحیح قول کے مطابق تواتر کے لیے عدد متعین نہیں ہے، صحیح طور پر فلا معنی، پس کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے لتعیین العدد علی الصحیح، عدد کی تعیین علی الصحیح صحیح موقف کے مطابق، وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ، ہاں بعض حضرات نے اس کی تعیین کی ہے، اس کا انکار نہیں، اس کا انکار نہیں، بعض حضرات نے اس کی تعیین کی ہے، لیکن اصح قول یہ ہے، حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس کی تعیین بلا حصر ہو، بلا تعداد۔ تو فرماتے ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے 4 کے بارے میں کہا ہے کہ جی 4 آدمی روایت کرنے والے ہوں تو وہ روایت متواتر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی کسی معاملے میں بالخصوص مرد اور عورت کے بدکرداری میں وہ کیا ہے، 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر اعتبار کیا ہے شریعت نے 4 پر۔ اس لیے یہ جو اللہ رب العزت نے ایسے اہم مسئلے کے لیے 4 کا اعتبار کیا ہے، تو اگر کسی بھی معاملے میں 4 افراد خبر دے دیں تو ہمیں ماننا چاہیے، سمجھے یا نہیں؟ اگر کسی پر
بدکاری اور زنا کے بارے میں 4 گواہوں کی شہادت سے اس کو حد لگ سکتی ہے اور اس کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، تو پھر جہاں بھی 4 افراد روایت کرنے والے ہوں ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. بعد نے اس بنیاد پر کیا کیا ہے؟ 4 افراد کی تعیین کی ہے. وقیل فی الخمسہ، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ نہیں 4 نہیں 5 آدمی ہونے چاہیے. کیوں 5 ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، لعان کی صورت میں قسمیں کتنی اٹھانی پڑتی ہیں؟ 5. 5 قسمیں اٹھانی. اور میں پہلے شاید بتلا چکا ہوں کہ قسم قائم مقام شہادت کے ہوتی ہے. قسم قائم مقام کس کی ہوتی ہے؟ شہادت کے ہوتی ہے. تو 5 افراد وہ اگر روایت کریں تو وہ قابل قبول ہونی چاہیے. اگر میاں بیوی جن کی زندگی اکٹھی گزری ہے، اب ان کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ الزام، گھناؤنا سا الزام، اگر ان کی 5 قسموں سے ثابت ہو سکتا ہے، اور جو قسم قائم مقام کس کے ہے؟ شہادت کے ہے، تو جو آدمی خود شہادت دے رہا ہو کسی قصے یا کسی قول کے بارے میں، تو اس کی گواہی یا ان کی گواہی قابل اعتنا، قابل قبول کیوں نہیں قرار دی جا سکتی؟ تو ایک موقف یہ بھی ہے 5 کا. کہتے ہیں وقیل فی السبع، اور بعد نے کہا ہے کہ جناب 7 آدمی ہونے چاہیے. 7 آدمی. کل حزب بما لدیہم فرحون، بس یہی مثال ہے. 7 ہونے چاہیے. کیوں جی؟ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، طواف 7 ہے، جمرات کو کینکریاں مارنی 7 ہیں، دن ہفتے کے وہ 7 ہیں. تو یہ کتنی چیزوں میں 7 کا اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. حتیٰ کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اوراد و وظائف میں 7 کے عدل کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے. اب یہ بات بڑی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ 7 معاملات ہوتے ہیں. غالباً زاد المعاد میں کی ہے یہ بات انہوں نے. تو یہ چیز بتلاتی ہے، اور وہ اثر ہے کیا اللہ بہتر جانتا ہے اس کا ہمیں. لیکن ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی عبادات میں 7 کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتبار کیا ہے، بالخصوص حج کے معاملے میں. اللہ اکبر. وہ کسی وقت ایک چیز محسوساً ہوتی ہے، اگر آپ کہیں کہ اس پر دلیل لاؤ تو دلیل نہیں ہوتی. دلیل وہ وجدان ہوتا ہے جو ان ادلہ سے یا ان جزیات سے انسان اس پر پہنچتا ہے، اس دلیل پر، اس نتیجے پر. ایک دفعہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے نا، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کے بھی موکلین ہیں، ان کے موکل ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو فرمانے لگے دلیل اس کی نہیں ہے. یہ چیز جب عمل کرتے ہیں، کوئی ایک عمل کرتے ہیں، تو عمل کرنے کے ایک کثیر تعداد میں عمل کرنے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات بذریعہ ان نیک فرشتوں کے ہوتے ہیں. وہ اثرات بذریعہ نیک فرشتوں کے ہوتے ہیں. یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اس لیے بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس فن سے بے خبر ہیں، اس سے ہمیں آگاہی حاصل نہیں ہے. لیکن جو حضرات یہ ورد و وظیفے کرتے ہیں نا، ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہے کچھ اثر ہے ان کا، اور ان کے پس پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
وہ رجال غیب جو ہے نا، یا جن کو فرشتے آپ کہہ لیں، وہ متعین ہیں، اور کچھ نہیں. تو آپ یہ تو سمجھے نا کہ یہ انسان ہے، اس انسان کے ساتھ دو تو ہیں ہی نا، ایک فرشتہ ہے ایک جن ہے. یہ دو تو ہیں یا نہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن ان دونوں کی اثر پذیری وہ حدیث میں موجود ہے. ان دونوں کی اثر پذیری، فرشتہ جو ہے وہ نیک کام کی ترغیب دیتا ہے، دل میں الہام ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ برے کام کا الہام ڈالتا ہے دل میں، اس کی وہی کرتا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، وہ ان کی وہی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں شیاطین. تو یہ اس کو پھر یہ عاملین کہتے ہیں، ان شیاطین کو یہ ہمزات ہیں، یہ ہمزات ہیں. پھر ان ہمزات کو قید کرنے کے لیے بھی یہ ورد و وظیفے علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست تھا، فوت ہو گیا ہے. یہ بات میں نے خود اس سے اب سنی، اللہ اکبر، خود اس نے بتلائی. بڑا جری آدمی تھا، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے اس کی بات سن کے، کہ میں نے یہ عمل کیا. لائٹ آگے جل رہی تھی، اور یہ موسم تھا سن 71 کا، 70-71 جب لڑائی تھی نا یہ ہندوستان سے، تو اس وقت تو کمرے کے اندر میں دیا جلا کے بیٹھا تھا اور اپنا ورد کر رہا تھا. طریقہ اس کا یہی تھا اس ورد کا. اچانک کیا ہوا کہ وہ جو ہلکا سا دیا جل رہا تھا لائٹ، وہ ایسے جیسے جناب پورے کمرے میں 100 کے کئی بلب روشن ہو گئے ہوں، اور کمرہ جو ہے جگمگ 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 کر رہا ہے. باہر سے دروازے کھڑکنے شروع ہو گیا. وہ کیا ہوا ہے، آج کل تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، اس وقت ہوتا تھا کیا، کرفیو ہوتا تھا، اور لائٹیں بند کر دیتے سے یہ چلتا تھا، کیا کہتے ہیں، وسل. اور پھر اس وقت سب لائٹیں بند ہو جاتی تھی. اللہ اکبر کبیر. تو لوگ باہر سے دروازہ بند کر، لائٹ بند کرو، لائٹاں بند کرو. واقعی لائٹاں میں کتوں بند کرا، میں تو کوئی جلائی کوئی نہیں. بالآخر جناب وہ یک دم اس طرح انہوں نے دروازہ زور دی کھڑکایا، تو کنڈی ہوندی ہے، کنڈی کھل گئی اور وہ اندر آ گئے. اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے دیکھا اندر کچھ بھی نہیں، وہ نکل گئے. تو جب وہ نکل گیا میں بیٹھا رہا، میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں اپنے کام میں لگا ہوا. تو مجھے آواز دے کے کہتا ہے تیرا ہو گیا مقصد پورا، ہن کی کرے گا، ہن تو تیرا جو کچھ محنت پہلی کی تھی وہ ساری دی ساری رائے گا اور ضائع ہو گئی. تو میں نا انہوں آخیا، میں کیا یار ضائع تو ہو گئی ہے، پر میری ایک حسرت ہے، اور کچھ نہیں، تو مینوں اپنے آپ اپنا وخا ہی دے بھی تو ہے کہو جہا. تو وہ آخر لگا تو نہیں ویکھ سکتا، تو نہ خوف زدہ ہو جائے گا، تو نہیں ویکھ سکتا. نہیں میں ویکھ لاں گا، تو مینوں وخا. وہ آخر لگا پھر جدوں میں تینوں آکھاں نا اکھاں ادوں کھولنیاں نے، پہلو نہیں کھولنیاں. اکھاں آخر بند کر لئیاں. تھوڑی دیر بعد انہیں آخیا لے ہوں اکھاں کھول لا. اکھاں کھولیاں تے پورا ایک صحرا، ٹبے ٹیلے صحرا جنگل، نہ کوئی مکان اتنے، نہ کوٹھا، نہ شہر، کچھ بھی نہ. وہ کھلوتا ہے تو آندا ہوں مینوں ویکھ لا. تے میں اس طرح تاں ویکھیا تے او دی اکھ اج جڈا میرا آخر آندا ہے منہ ہے نا ایڈی اکھ. تو ویسے جسمانی طور پہ بہت عظیم. آخر لگا ہوں ویکھ لیا ہی، ویکھ لیا. ہوں مینوں چھڈیا اتنے جتوں لے کے آیا. میں سمجھنا بڑی دلیری تے بہادری ہے. ماتڑ آدمی تے جڑا نا وہ فوراً یہو جی چیز ویکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے اوسان جڑے نے وہ کھو بیٹھتا ہے. لیکن وہ میں انہوں آتا ہوں سا بابا جن، اس آتا سی. پھر دوبارہ انہیں نہیں کیتا کچھ. انہیں آخیا بس اتنا ہی بڑا ہے کہ انہوں ویکھتے لیا نا، چلو قابو نہیں آیا تھا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عملیات کرتے ہیں نا، یہ ان کے تجربات سے ایک چیز جو ہے نا نکلتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل وہی وہ اثرات ہیں یا نتائج ہیں جو ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جس سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے۔ تو یہ باتیں اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ یار فوت ہو گیا کافی سال تک، جنگ بازار میں رہتا تھا، ہمارے سر سید ٹاؤن کا ہی رہنے والا تھا، پھر وہ چلا گیا تھا وہاں، کیا نام ہے وہ کوارٹر منڈی، کیا نام ہے یار، شوکت، اس کا نام شوکت کیا تھا، نہیں یار اچھی طرح، بیٹا اس کا ہے، وہ پڑھتا ہے جمعہ نماز ہمارے پاس، بیٹا اس کا ہے، بہت ہو گیا۔ چلیے تو خیر دیکھیے سبا سے کہاں بات پہنچی، 7 سے کہاں بات پہنچی۔ وقیل فی العشرہ، اور بعض نے کہا ہے کہ 10، کیونکہ 10 کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور 10 کا اعتبار کیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں اللہ اکبر 10 کا اعتبار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید میں کوئی شک ہے تو فاتوا بعشر سورۃ مثلہ، تو 10 صورتیں لاؤ، اس جیسے قرآن مجید کی جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ تو گویا 10 چیزیں، 10 صورتوں کا آنا وہ کیا ہے، ایک پختگی کی اور ایک صحیح صحت کی دلیل ہے۔ تبھی تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا کہ 10 آیات لاؤ بنا کے۔ وہ تو بعد کی بات ہے کہ بعد میں تو اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ تم ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، تو ایک آیت بھی وہ بنا کے نہ لا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، حافظ ابن جوزی نے لکھا ہے ایک جگہ، اب یاد نہیں کون سی کتاب ہے، کہ ایک آدمی نے کو پیسے دیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ تم قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ چیز لکھو، بہت بڑا فصیح بلیغ آدمی تھا۔ تو اس نے کوشش کی کہ میں کوئی کلام بناؤں، لیکن ہوا یہ کہ اگلے روز وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، زندہ ہی نہ رہا۔ ایک انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ کہ وہ بیٹھا تھا اسی کوشش میں، مگر جب وہ اس آیت پر پہنچا نا، یہ آیت اس کے سامنے آئی، یا ارض ابلعی ماء کے و یا سماء اقلعی وغیظ الماء، تو اس نے وہ بند کر دیا۔ ہمارا کلام کوئی فائدہ نہیں، کوئی بلاغت اس میں نہیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی بلاغت کا کلام، بلیغ کلام نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے واقعہ ذکر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک آیت کے بارے میں بھی بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اگر تم نہیں مانتے اس کے اعجاز کو تو ایک آیت ہی لے آؤ۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو کشتنی بنا لیا، اپنے آپ کو کشتنی بنا لیا، لیکن اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ بھیڑ جاتے تھے مقابلے کے طور پر، وہ کسی لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آئے، کسی لحاظ سے بھی۔ وہ لکھا ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام کا نکاح کا خطبہ دیا ہے اس نے، سردار ابو طالب نے، تو سارے قریش سردار جمع تھے، سہیلی نے یہ بات لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس خطبے میں ابو طالب نے یہ بات بھی کہی، فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد لا يُعَاذَنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ شَرْفًا وَفَضْلًا وَنُبْلًا۔
وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ۔ بڑا تاریخی جملہ ہے یہ کہ شرافت، عقل مندی، بہادری، اس میں لاؤ کسی جوان کو پیش کرو۔ ہاں، جو گھوڑے آگے دوڑانے پر اور پانی پہلے پینے پلانے پر جھگڑ اٹھتے تھے، وہ ابو طالب کے اس چیلنج کو قبول نہ کر پائے۔ اور نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو فرمایا کہ فاتوا بصورۃ من مثلہ، وہ اس کو قبول انہوں نے نہیں کیا۔ آؤ جی ٹھیک ہے، سب کے سامنے وہ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک کا معجزہ دیکھا نا، نے کہا جادو، بہت بڑا جادو، دن مقرر کرو، پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے تو جھوٹا کون ہے۔ مقابلے میں تو آیا نا، وہ یہاں مقابلے کے لیے نہیں کوئی آیا، وہاں مقابلے کے لیے آیا ہے فرعون، اس نے کوشش کی مقابلہ بازی کی، ناکام ہوا، لیکن یہاں کسی نے مقابلے کی سوچی بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا چلو آپ مقابلے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں جناب تمہاری طرف سے۔ تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ باتیں اعجاز میں، آپ کے اعجاز یا معجزات ان میں شامل ہیں، اور یہ اعجاز وہ حدیث میں آتا ہے نا، ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات دیے، اور مجھے یہ قرآن معجزہ دیا، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ اسی قرآن کی برکت سے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام گئے، ان کے معجزات بھی گئے، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت چونکہ دائمی ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے یہ قرآن مجید کا اعجاز بھی قیامت تک کے لیے، اب تک اس کا اعجاز جو ہے نا وہ باقی۔ وہ مصر کے ہیں، ایک بہت بڑے استاد تھے عربی کے، تو اسے ایک مستشرق نے یہ بات کہی، مستشرق نے یہ بات کہی کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ تو مصری کہنے لگا، شیخ کامل اس کا نام تھا غالباً، وہ کہنے لگا ہاں میں تو یہی کہتا ہوں کہ قرآن کا تقابل نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، وہ جو تھا نا کیا نام ہے مستشرق، اس نے تعجب کا اظہار کیا، تو وہ کامل گیلانی کہنے لگے اچھا جی ابھی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں بیٹھے ہیں اور یہ جملے بنائیں کہ جہنم بھری ہوئی ہے، جہنم، اب انہوں نے جناب جملے بنانے شروع کر دیے، 1 2 3 4 5 6 7 اور 10 جملے بنائے، اور کوئی اس سے علاوہ نہیں بن سکتے، یہ جملے ہیں جہنم بھری ہوئی۔ وہ کہنے لگے بھی یہ جتنے بھی ہم نے کوشش کر کے دیکھی ہے، قرآن نے اس کے علاوہ بھی کہا ہے کچھ۔ کہنے لگے وہ کیا کہا ہے؟ کہ قرآن نے کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اذم طلعت یقول حل من مزید، تو مستشرق کہنے لگا میری گواہی لکھ لو کہ قرآن کا تقابل نہیں ہے۔ 15-16 انہوں نے جملے بنائے، بہت عرصہ ہوا، یہ ایک رسالے میں آیا تھا یہ قصہ، میں نے لکھا ہے، وہ سورۃ قافی کی تفسیر میں یہ واقعہ بحوالہ لکھا ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ اعجازات کسی اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام ختم ہو گئے اور آپ کا یہ معجزہ جو ہے نا معاذ اللہ وہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ معجزہ قیامت تک کے لیے اسی طرح ہے، اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی قرآن مجید کا بدل یا اس کا تقابل نہیں بنا کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، واقعات ہیں اس حوالے سے اور بھی۔ وقیلا فی الاثنی عشر، اللہ اکبر، اور بعد نے کہا ہے کہ جناب کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 12 آدمی ہونے چاہیے۔ 12 کیوں ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھیجا ہے
کتنے عیسائیوں کی طرف کنعانی شام میں تھے، کنعان کے رہنے والے کنعانی، تو اللہ پاک نے سورۃ مائدہ میں ہی کہا ہے نا کہ ہم نے ان کی طرف 40 نقیب بھیجے۔ کتنے؟ 12، ہاں 12، 12 نقیبہ، 40 نہیں، 12، ہاں 12، وہی نا 12 نقیب، 40 نہیں، میرے منہ سے نکل گیا غلط، تو 12 نقیب بھیجے۔ اب 12 نقیب گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے، جہاد کی دعوت دینے والے، جس سے یقین ایک حاصل ہوتا ہے اور قوم ذمہ دار ٹھہرتی ہے کہ ہمیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ جب ان 12 کا اعتبار ہے تو پھر 12 آدمی جہاں کہیں بیان کرنے والے ہوں ان کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعد نے کہا وقیل فی الاربعین، بعد نے کہا نہیں جی 40 ہونے چاہیے۔ یہ کیوں 40 ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ مکرمہ میں 40 افراد مسلمان ہوئے تھے۔ وقیل فی السبعین، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ 70 ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ 70 کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 افراد کو لے کے گئے تھے وہاں کوہ طور پر، 70 افراد کو لے کے گئے تھے۔ کس لیے؟ کہ جو ہمارے ساتھیوں نے گاؤں پرستی کی ہے اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اور آپ جو حکم و امر و نہی فرمائیں گے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ تو اس عہد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے افراد کا انتخاب کیا تھا؟ 70 کا۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ 70 آدمی دوسروں کی طرف سے نیابت کر لیں تو وہ نیابت قابل قبول ہے، اور وہ جو بات آ کے بتلائیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی ہے، اللہ یہ حکم دیتے ہیں، اللہ ان سے منع کرتے ہیں، تو ان کی بات قابل اعتبار ہوگی۔ جنہوں نے کہا ہے نا کہ 70، وہ دلیل یہاں سے لاتے ہیں۔ وقیل غیر ذالک، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی شرائط ذکر کی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ مجموع الفتاویٰ میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، 18ویں جلد صفحہ نمبر 50 پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ۔ فرماتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر ایک قائل نے، جس نے 4 کہا، 5 کہا، 7 کہا، 40 کہا، 12 کہا، اس نے ہر ایک نے اس عدد کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل دی ہے، سمجھے نا، کوئی نہ کوئی دلیل دی ہے۔ تمسکا اختیار کیا ہے، پکڑا ہے، کل قائل، ہر قائل نے، جس نے بھی بات کی ہے، بے دلیل، کوئی دلیل، کسی دلیل کے ساتھ، جا فی ذکر ذالک العدد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، اس سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ ان حضرات نے 40، 70، 12، 10 یا یہ جو تعداد مقرر کی ہے، یہ کس اعتبار سے کی ہے، کس لحاظ سے کی ہے؟ استقراء کے طور پر، تتبع کے طور پر، کوشش کے طور پر۔ تو یہ چیز مشر ہے کہ اصول یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ استقراء پر مبنی، اجتہاد پر مبنی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ اجتہاد پر اور استقراء پر مبنی ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ اصول کتاب و سنت میں ہے، صحیح حدیث کی تعریف حدیث میں ہے۔ جب مناظرے کرتے ہیں نا مولوی صاحبان، تو آپ کہتے ہیں جی ہم تو صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، قرآن حدیث نو مانتے ہیں، کرو حدیث دی تعریف۔ تسی قرآن حدیث دی تعریف انہوں نے کتنے لکھی ہے؟
حدیث کتنے لکھی یہ تعریف؟ یہ تعریف حدیث میں کہاں لکھی ہے؟ وہ ایک دفعہ گوجرانوالا میں بہت عرصہ کی بات ہے، دیوبندی حضرات سے مناظرہ طے پا گیا کہ حنفی فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے منافی ہے، مخالف ہے، اس پر مناظرہ۔ میں بھی گیا، مجھے بھی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فون کیا بھی تم بھی آؤ۔ یہ ہمارے بزرگ حافظ عبدالسلام صاحب، حافظ عبد المنان صاحب، یہ سب تھے، اور شمشاد سلفی صاحب جو ہے نا وہ مناظر تھے۔ ادھر سے ماسٹر امین صاحب تھے، اور ان کے ساتھ وہ کیا نام ہے قلعہ دیدار سنگھ کے قاضی عصمت اللہ صاحب تھے، اور دوسرے علماء تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مولانا بشیر الرحمان تھے، فوت ہو گئے بیچارے، صدر مناظرہ۔ انہوں نے نا جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی کہ جناب ہم تو ایک ایک مسئلہ بتلائیں گے کہ یہ فقہ، یہ قرآن و سنت کے خلاف۔ بات طے نہیں ہو رہی تھی، شرطیں طے ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے یہ بات کہی، تم یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کوشش کر رہے ہو جناب مناظرہ نہ ہو پائے، ہم تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ۔ وہ قاضی عصمت اللہ صاحب فرمانے لگے چلو جی شرطیں ختم، یہ ہدایہ پڑھا ہے، مولانا ہدایہ کو پڑھیں اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک مسئلہ اس کی مخالفت کتاب و سنت سے ثابت کریں۔ یہ ہدایہ پڑھا ہے، اب اس کو پڑھیں، شروع کریں، اور اس کے ایک ایک مسئلے کی مخالفت جو ہے نا وہ حدیث سے ثابت کریں۔ وہ مولوی شمشاد صاحب کے پاس میں بیٹھا، میں کہا جیڑی کتاب و سنت دے مطابق نے وہ تو کتاب و سنت دے نے حنفی فقہ ہوئے، جیڑی کتاب و سنت دے وچ نہیں ہے گی تو وہ انہوں نے کیا اثر اختیار کیتی اے جڑے اللہ اکبر کہنا یا اس طرح رکوع سجدہ ساری یہ تے قرآن حدیث دے وچ تے حدیث دے وچ جیڑی چیز فقہ حنفی چ او نے جیڑیاں قرآن حدیث چ نہیں ہے گی، وہ مولانا شمشاد صاحب نے جناب جس وقت یہ گل تے کرنی انہوں آندی ہے، ماشاءاللہ ذہین آدمی نے، اللہ تعالیٰ برکت کرے، کمزور ہو گیا ان تے، انہوں نے جناب بڑے مضبوط الفاظ نہ یہ گل کہتی۔ جب یہ گل کہی وہ عصمت اللہ صاحب تو سارے کتاب پھر پیچھا ہو گئی، پھر شرطاں سے گل شروع ہو گئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک کہنا چاہیے کہ تجرباتی یا استقرائی یا تحقیقی ایک اسلوب اور اصول ہوتا ہے۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ آپ دیکھیں مختلف اقوال ہیں جرح و تعدیل میں، آپ آگے پڑھیں گے بھی ضوابط الجرح و تعدیل میں، اور پھر ہر محدث کی ایک ہی لفظ کے بارے میں تعبیرات مختلف ہیں۔ ایک لفظ کے بارے میں امام بخاری کی تعبیر اور ہے، دوسرے محدثین کی اور ہے، امام یحییٰ بن معین کی اور ہے، دوسرے حضرات کی اور ہے۔ یہ تعبیرات ان کی ہمیں جب تک پیش نگاہ نہ رکھیں اس وقت تک الجھاؤ ہی الجھاؤ رہتا ہے، سمجھے یا نہیں؟ اور یہ ان کی اصطلاحات کیا ہے، کس سے ہیں؟ یہ اسی استقراء سے، اسی تتبع سے، بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ چیز اصول حدیث کا یہ فن جو ہے یا جرح و تعدیل کا جو ہے، گویا اصول حدیث کی یا جرح و تعدیل یہ تو ایک شہادت ہے۔ جرح و تعدیل کیا ہے؟ ایک شہادت ہے، لیکن اس شہادت کے بارے میں وزن کتنا ہے یہ ان کے موقف کے مطابق۔ ہاں جی، ہر آدمی کی شہادت تو یکساں نہیں ہوتی نا، وہ یکساں برابر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں بھی یہ چیز، اس چیز سے یہ ان الفاظ سے یہ بات پتہ چلتا ہے، وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذکر ذَلِكَ العدد، ہر ایک نے ایک عدد متعین کیا ہے تو کسی نہ کسی آیت کے سے استدلال کرتے ہوئے اس استقراء کے تناظر میں انہوں نے یہ تعیین کی ہے۔
فافاد العلم، اور وہ ان کے نزدیک فائدہ دیتا ہے وہ عدد کس کا؟ علم کا. ولیس بلازم، لیکن بھائی اس سے یہ تو لازم نہیں آتا ان یترد فی غیرہ، کہ یہ پورا اترے، یترد پورا اترے، موافق آئے کس کے؟ فی غیرہ، یہی عدد اس کے علاوہ بھی کسی اور مسئلے میں. یہ لازم تو نہیں ہے کہ اگر 4 کی گواہی ہے تو 4 کی گواہی ہر جگہ قابل قبول ہو، 5 بھی تو ہے ہی نا. 5 کی ہر جگہ ہو، 40 کا ذکر بھی تو ہے ہی نا. تو یہ لازم نہیں ہے، یہ ہر ایک کی تعیین جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو وہ ہر جگہ اس کو فٹ کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. لاحتمال الاختصاص، کیونکہ احتمال ہے وہاں کس کا؟ اختصاص کا، خصوصیت کا. فَإِذَا وَرَدَ الْخَبْرُ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر اسی طرح وارد ہو، اسی طرح یہ خبر کا ہو وارد ہو، کیا مطلب؟ کہ اس کثرت کے ساتھ یہ وارد ہو. اسی طرح وارد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسی کثرت کے ساتھ بہت سے راویوں سے وہ روایت مروی ہو. وَانْضَافَ إِلَيْهِ، اور ساتھ ملا لو اس کے کیا؟ أَن يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ، کہ وہ برابر ہو کثرت مذکورہ میں. جس کثرت کا ہم ذکر کیا ہے نا ہم نے، کہ وہ متعین نہ ہو بلکہ ہر طبقے میں وہ کثرت بلا تعیین ہو، وہ کثرت ہو، اور اس کثرت میں ہر طبقے میں وہ کثرت بلا تعیین ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ان یستوی الامر فیہ فی الکثرۃ المذکورہ من ابتدائہ الی انتہائہ، اس کی ابتدا سے لے کے اس کے انتہا تک، یعنی محدث سے لے کے صحابی تک، محدث سے لے کے صحابی تک. یہ بات آگے بھی آئے گی، لیکن صحابہ کو اس میں شامل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، محل نظر ہے. کیوں؟ کہ صحابہ کرام کی عدالت وہ متفقن علیہ، وہ متفقن علیہ. صحابہ کے بارے میں نہ کوئی عدالت کی بحث نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ ضبط کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ضبط میں صحابہ دوسرے انسان کے برابر ہیں، لیکن عدالت میں دوسرے افراد صحابہ کے برابر نہیں ہیں. اس لیے صحابہ سے پہلے جو تابعین ہیں وہاں تک کی یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک صحابی بھی بات کرتا ہے تو وہ بات یقینی ہے. ایک صحابی بھی بات کرے تو وہ بات کیا ہے؟ یقینی ہے. ہم وہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے علم حاصل نہیں ہوتا. یہ آگے جا کے بات آئے گی، وہاں جو اشکالات اس پر وارد کیے ہیں خطیب بغدادی نے الکفایہ میں، اس کا جائزہ انشاءاللہ ہم لیں گے آگے چل کر. سمجھے نا؟ خبر احاد کے بارے میں جو اشکالات پیش کیے ہیں حافظ کیا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پر تبصرہ، اس کی حقیقت وہ ہم آگے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اللہ نے چاہا تو. فرماتے ہیں والمراد بالاستواء، کہتے ہیں یہ جو میں نے کہا نا برابر ہوں، تو اس استواء سے، برابری سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تنقص الکثرۃ المذکورہ فی بعض المواضع لا ان لا تزید. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کثرت کسی جگہ پر جو ہے نا وہ کم نہ ہو. یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ زیادہ نہ ہو، زیادہ تو مطلوب، زیادتی تو مطلوب ہے، جتنی بھی زیادہ سندیں ہوگی وہی مطلوب ہے. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ہر طبقے میں یہ کثرت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طبقے میں اگر کثرت ہے تو دوسرے طبقے میں وہ 5 7 یا 10 یا 12 نکل آتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر اس کثرت سے بھی آگے طبقات میں، اب ایک روایت ہے دیکھیے، یہی انما الاعمال بالنیات لے لیں، پہلی روایت صحیح بخاری کی، اس کو حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں، علقمہ بیان کرتے ہیں، محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں، امام یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں.
یحییٰ بن سعید سے کم و بیش کہتے ہیں کہ 500 اور افراد بیان کرتے ہیں. اب پہلے غریب ہے، اب یہ کثرت ہے، سمجھے نا. یعنی یہ ہر طبقے میں نے یہ مثال دی ہے طبقات کے اعتبار سے، کہ طبقات کے اعتبار سے صحابی، تابعی، تبع تابعی جو ہیں، یہ یحییٰ بن کثیر، محمد بن ابراہیم، علقمہ، یہ سب کیا ہیں؟ تابعی اور تبع تابعی. تو یہ اپنے اپنے طبقات میں یہ منفرد ہیں. لیکن یحییٰ بن سعید انصاری سے پیچھے کون ہے؟ وہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذکر کیا ہے، بعض کا قول 500، مگر حافظ کہتے ہیں مجھے 200 افراد سے زیادہ کچھ ملے فتح الباری میں، انہوں نے کہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو طبقہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہر طبقے میں، یعنی ہر درجے میں، ہر طبقے میں، ہر درجے میں، تابعین کے درجے میں، تبع تابعین کے درجے میں، اتباع التابعین کے درجے میں، اس کے بعد کے درجے میں وہ تعداد کثیر ہو لیکن کم نہ ہو. ہاں اگر کسی طبقے میں زیادہ ہے تو یہ زیادتی مطلوب ہے. یہ استوا جو ہے یہ منافی اس کے استوا کے یہ کثرت منافی نہیں ہے، کیونکہ تواتر میں کثرت ہی تو مطلوب ہے. تو ہمارا جو قول ہے مصنف فرماتے ہیں استوا کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کثرت بعض مواضع میں، بعض مقامات میں جو ہے نا وہ کم نہ ہو، یہ نہیں کہ جناب وہ زیادہ بھی نہ ہو. فرماتے ہیں اذ الزیادۃ ہونا مطلوبۃ من باب الاولیٰ، کیونکہ کثرت زیادتی جو ہے نا ہمارے اس باب میں یعنی متواتر کی باس میں یہ کیا ہے؟ بالاولیٰ مطلوب ہے. بالاولیٰ مطلوب ہے کہ اصل چیز ہی کثرت یہاں مراد ہے، اصل چیز ہی یہاں کثرت مراد. فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ مُسْتَنَدُ انتہائِهِ الْأَمْرَ الْمُشَاهِدَ أَوِ الْمَسْمُوعَ، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس کا جو مستند ہے، یعنی اس کی جو انتہا ہے وہ کیا ہے؟ مستند و انتہائی، اس کی انتہا کا جو مستند ہے یعنی اصل بات جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ المشاہد ہو، مشاہدہ ہو، آنکھ سے دیکھا ہو یا کان سے سنا ہو، حسی طور پر اس کا احساس ہو. کہتے ہیں اول مسموع، یعنی فعلی ہو، فعل ہو یا تقریری ہو. پہلے مشاہد سے مراد یا فعلی ہے، خود دیکھا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہے، عمل ہوا، نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، یہ بھی ایک فعل ہے لیکن یہ فعل تقریری، سمجھے نا. جس طرح حدیث کی آپ تعریف کرتے ہیں نا کہ ایک تقریری حدیث ہے، ایک حدیث وہ ہے جو فعلی ہے، ایک وہ ہے جو قولی ہے. تو یہ مسموع میں یا مشاہد میں کیا ہے؟ فعلی حدیث بھی اور تقریری حدیث دونوں شامل ہیں. اول مسموع یا وہ حدیث کیا ہو؟ قولی ہو. فرماتے ہیں لا ما ثبت بقضیۃ قضیۃ العقل، صرف وہ صرف عقلی طور پر ثابت نہ ہو، صرف عقلی اعتبار سے ثابت نہ ہو. 2 × 2 4، 2 × 2 4 ہی نتیجہ نکلے گا نا. 10 × 10 20، یہ ہمارا عقل ہے، یہ حساب کتاب ہے. لیکن ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے روایت سے، ہمارا تعلق ہے روایت سے. روایت کا تعلق جو ہے وہ ہے شہادت سے، اور شہادت کے لیے ضروری ہے متواتر کے لیے کثرت، وہاں کثرت مراد ہے، سمجھے بات. فرماتے ہیں فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَ، جب یہ شرطیں 4 شرطیں جو ہے نا یہ جمع ہو جائیں. اب سوال یہاں ایک پہلا پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ ساری شرطیں ذکر کر دیں، اب یہاں پھر 4 شرطیں ذکر کر رہے ہیں، ترتیب وار آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے جب ذکر کر دیں تو اس کو دوبارہ اعادہ، اس کا دوبارہ اعادہ تحصیل حاصل ہے. اس کو کیوں ذکر کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے اس کو ذکر کیا تھا انہوں نے تفصیلاً، اب وہ ذکر کرتے ہیں اجمالاً، اختصاراً. اور یہ اختصاراً اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ حفظ اور ضبط میں آسانی رہے.
یہ پہلے آئی ہے نا بات کہ اختصارات کس لیے لکھے جاتے رہے ہیں کہ ضبط میں اور حفظ میں وہ کیا ہو، آسانی ہو، اور تفصیلات تفصیلی کتب کس لیے ہیں تاکہ ان کی جزیات جو ہے نا اس تک آگاہی ہو سکے، سمجھے نا۔ اسی لیے ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس بات کا زور دیتے ہیں کہ ہر فن کا کوئی نہ کوئی متن جو ہے نا وہ یاد ہونا چاہیے، مختصر متن ہر فن کا کوئی نہ کوئی یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا شیخ عبدالعزیز ہے غالباً ان کا نام، جو سعودیہ میں جیل میں ہے، سعودی جیل میں ہے، غالباً ان کا نام شیخ عبدالعزیز ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بات وہاں ساتھیوں نے بتلائی ہے کہ ہر فن کی کتاب انہیں یاد ہے، ایک ایک کتاب، حتیٰ کہ سیاہ ستہ تو ہے ہی ہیں، حتیٰ کہ ہدایہ پورا یاد، ہدایہ پورا یاد ہے۔ بعض بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی یعنی یہ ضبط کی اور حفظ کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جو مشائخ ہیں پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں یہ سنا گیا ہے یونیورسٹی میں کہ وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو کتاب پڑھی ہوتی ہے، ہاں بھائی چلو کہاں سے شروع کرنا ہے، فیضا جامع، کتاب بس بند کر، اب آگے جو بھی ہے وہ زبانی کتاب کے بارے میں متعلقات ساتھ زبانی کیا ہے، کتاب بھی زبانی بتلا رہے ہیں آگے کتاب کیا لکھی ہوئی ہے، اور کتاب کے متعلقات باقی جو مباحث ہیں وہ بھی، یعنی بعض حضرات کو فقہ کے مسائل میں بھی اور دوسرے اصولوں میں بھی اس طرح ماشاءاللہ استحضار ہے بعض مشائخ کو وہاں مدینہ یونیورسٹی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ہمارے حافظ صاحب ہے نا، کیا نام ہے، حافظ ثناء اللہ صاحب، لاہور والے بزرگ مدنی صاحب، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مدینہ یونیورسٹی میں تھے شیخ شنقیطی، ان کا اتنا حفظ تھا، ضبط تھا کہ بازار میں جا رہے تھے اور دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اب ان کا جھگڑا عدالت میں چلا گیا۔ قاضی نے کہا کہ بھائی اپنے گواہ لاؤ اپنی اپنی باتوں کے، وہ کہنے لگے گواہ تو تھا ہی کوئی نہیں وہاں، ہم دو ہی تھے، ہاں البتہ شیخ شنقیطی وہاں قریب سے گزرے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ تو شیخ شنقیطی کو جج نے بلا لیا کہ آپ کے سامنے ان کا جھگڑا ہوا ہے؟ فرمانے لگے ہاں۔ تو پھر کس کا قصور ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں کس کا قصور ہے، البتہ یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے، یعنی یہ جو وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں یہ کر رہا تھا اور یہ باتیں یہ کر رہا تھا، مجھے یہ پتہ ہے، قصور ابتداء کس کا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، لڑ تو پہلے ہی رہے تھے، اس لیے جو کہہ رہے تھے اس کا مجھے پتہ ہے۔ اب دیکھیے بھی جو بات انہوں نے سنی ہے ان کی لڑائی کی، وہ شیخ شنقیطی کو یاد ہے، کتنا وہ محدثین رحمہم اللہ کی باتیں جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، صحابہ کرام کی بھی، امام ترمذی کی بھی اسی طرح ہے، امام بخاری کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک ہی بار مجلس میں جو بات سن لیتے تھے وہ یاد ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا، اس نے تقریباً 70-80 اشعار پڑھے، مجلس برخاست ہو گئی، امام حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اب یہ سارے کا سارا مجھ سے سن لو۔ وہ ایک ہی مجلس میں جو سنا تھا سارا کا سارا حضرت عبداللہ بن عباس نے سنا دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اصل میں اللہ نے اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے تو اس لیے
ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنے ایسے رجال کار تیار کیے ہیں جو اس دین کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، جو اس دین کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ کتاب اللہ تو ہے ہی ہے نا، کتاب اللہ تو دیکھیں لاکھوں حافظ ہیں، اگر کہا جائے نا لاکھوں سے بھی تجاوز ہے، اس سے بھی، اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آج ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا سے قرآن مجید ختم ہو جائے بالفرض، یہ دشمن جو ہیں نامراد یہ قرآن مجید کو ختم کر دیں، تو اثر نو قرآن مجید انہی حروف پر، انہی ضبط پر دوبارہ اثر نو منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن تورات اور انجیل زبور ان کو انہی الفاظ سے منتقل نہیں۔ یہ قرآن مجید کا یہ بھی ایک اعجاز، یہ بھی اعجاز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل، یہ زبور ہے، نہیں پتہ چلتا، کیونکہ تورات کے اندر تورات کا کوئی نام نہیں ہے۔ جو تورات اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں تورات کا نام نہیں ہے، انجیل میں انجیل کا نام نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے ہمیں بتلایا ہے یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، لیکن خود اس کی اندرونی شہادتوں سے وہ کتاب اگر کہیں مل جائے کسی کو، یہ کون سی کتاب ہے جی، وہ اگر اوپر نہ لکھا ہوا ہو نا، صرف متن ہی ہو، تو اس متن سے کوئی تعیین نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی۔ لیکن قرآن مجید کی تعیین خود قرآن مجید سے، قرآن مجید میں قرآن کا نام، فرقان کا نام، کتاب کا نام، ذکر کا نام، یہ قرآن مجید میں مختلف جو نام آئے ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور آدمی ان کو پڑھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کتابچہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ قرآن، سمجھے یا نہیں؟ کسی اور کتاب کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فرماتے ہیں بات تو یہاں سے چلی تھی کہ یہاں اب یہ 4 کا ذکر جو کر رہے ہیں یہ اختصار کے طور پر، کیونکہ بعض حضرات نے کہا یہ تو تکرار ہے، بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو تکرار ہے، پہلے بھی یہی بات کی ہے اور اب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، نتیجہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو اس کا جواب دوسرے حضرات نے یہ دیا ہے کہ نہیں بھائی یہ تکرار نہیں ہے، وہاں اگر تفصیل ہے تو یہاں اختصار ہے، اور حافظ کا مقصد اختصار میں کیا ہے، وہ ان اصولوں کو مختصر طور پر یاد کرنا ہے۔ بلکہ ان کی کتاب نخبۃ الفکر تو ہے ہی اسی فکر میں، نخبۃ الفکر تو ہے ہی اسی فکر میں کہ اس کو یاد کر لیا جائے، چند ورقے تو ہیں، چند اوراق تو ہیں، تو یاد کر لیا جائے تو یہ اصول ان کا ایک خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اب ان 4 چیزوں کو کیا کرتے ہیں، دہراتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں نمبر 1 عدد کثیر، پہلی چیز ہے کہ کثیر تعداد، حالت العادت تواتؤہم و توافقہم علی الکذب، محال ہو عادتاً جمع ہونا ان کا اور موافق ہونا ان کا جھوٹ پر ان کا جمع ہونا یا موافق ہونا، موافقت کر لینا۔ اتنے آہی گل کہنی ہے سارے نے، کسی نے اور گل نہیں کہنی، جی اخوان یوسف سن نا، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے بھی تو یہی پروگرام بنایا تھا نا، سب نے یہی بات کہنی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن وہ تعداد میں کیا کتنے تھے، 11 تھے، 10-11 تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، اکٹھے ہو گئے نا۔ اس لیے 10 کی بات جو کرنے والے ہیں سیوطی وغیرہ، وہ کوئی دلیل نہ رہی، بات سمجھے نا، وہ دلیل تو نہ رہی، وہ 10 جھوٹ پر اکٹھے ہو گئے یا نہیں ہوئے، قرآن ہی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جناب وہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ وہ تو تعداد ایک خاص پس منظر میں ہے،
یہ نہیں کہ وہ تعداد ہر جگہ جو ہے نا علم کا فائدہ دیتی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلیے میرے بات. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 2، رووا ذالک عن مثلہم من الابتداء الی الانتہاء، کہ وہ اس کو روایت کرے مثلہم اسی کی مانند. کیا مطلب؟ اسی کثرت کے ساتھ، اسی کثرت کے ساتھ اس کو وہ کیا کریں؟ بیان فرمائیں. من الابتداء الی الانتہاء، ابتدا سے لے کے انتہا تک. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. نمبر 3، وَكَانَ مُسْتَنَدُ انتہائہم الحصہ، اور ان کا انتہا، ان کی نسبت آخری کس پر ہو؟ حص پر مبنی ہو، عقل و فکر پر نہ ہو، مشاہدے پر ہو یا سماع پر، مشاہدے پر ہو یا سماع پر. وَانْضَافَ إِلَىٰ ذَلِكَ، اور چوتھی چیز یہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں، ان یصحب خبرہم افادۃ العلم لسامعہ فہذا هو المتواتر. کہتے ہیں ملا لو اس کے ساتھ، یہ 3 چیزوں کے ساتھ یہ چوتھی بھی ملا لو، کہ ان یصحب خبرہم، کہ ملی ہوئی ہو ان کی خبر، افادۃ العلم، علم کا فائدے کے ساتھ، کہ ان کی یہ بات کیا فائدہ دے؟ علم کا فائدہ دے، علم کا فائدہ دے. علم سے مراد علم یقینی. یہاں وہ شیخ عبداللہ روحیلی رحمۃ اللہ علیہ نے خام خواہ کی یہ بات کہہ دی ہے حاشیے میں، کہ جناب یہاں علم کی تعیین کرنی چاہیے تھی، کیونکہ علم اگر احاد بھی ہو تو وہ علم کا فائدہ تو دیتی ہی ہے، لیکن اگر وہ محتف بالقرائن ہو تو پھر وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. اس لیے یہاں علم کی تعیین ہونی چاہیے تھی. یہ شیخ عبداللہ الروحیلی صاحب نے حاشیہ نخبہ میں یہ بات فرمائی ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں. اس لیے درست نہیں کہ ان سے ان کی مراد یہاں افادۃ العلم سے وہ کیا ہے؟ علم یقینی ہی مراد ہے. اس سے مراد مطلق علم نہیں ہے، مطلق علم نہیں ہے کہ ہم علم کی اقسام اور اس کے درجات وہ متعین شروع کریں یہاں، یا اس کی تعیین کی بات یہاں کریں. حافظ کا مراد اتنے بڑے افراد روایت کرنے والے، ان سے یقین حاصل ہو کہ یہ بات جب جھوٹ پر مجتمع نہیں ہے، یا یہ انہوں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا. کیف متفق، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، مختلف محلوں میں رہتے ہیں، پورا شہر ہی یہی بات کہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. ہمارا ضرب المثل ہے نا، یعنی سارے آدمی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات یقینی ہے. تو اس سے مراد یقینی ہے، اس سے مراد وہ دوسری نہیں ہے. فہذا هو المتواتر، اور یہ ہے متواتر، یعنی یہ تعریف کیا ہے؟ متواتر کی ہے. بعض حضرات نے یہاں ایک تکلف کیا، بعض شارحین نے، وہ یہ جو پہلی ہے نا عدد کثیر، اس کو ایک نوع بنایا ہے، اور احالت العادت و تواتہم و توافقہم اس کو دوسری بنایا ہے. بعض شارحین نے یہ بھی کیا، لیکن یہ درست، یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہیں. اور باقی دوسری ہے رواؤ ذالک عن مثلہم، اور تیسری ہے وانضاف الی ذالک، یہ تیسری کان مستند انتہائہم، اور چوتھی ہے وانضاف الی ذالک ان یصحب خبرہم افادۃ العلم. یہ 4 چیزیں فرماتے ہیں فہذا هو المتواتر، یہ ہے متواتر. اللہ اکبر کبیر. یہاں ایک بات عجیب ذکر کی ہے، ہمارے رجال کی کتابوں میں بھی ہے، اور بڑی
جو ضخیم کتابیں ہیں ان میں بھی ہے کہ حج پر گئے لوگ، ان میں امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عوانہ واللہ بن عبداللہ نام تھا، واللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لے گئے، اور ان کا مالک یہ غلام تھے یزید بن عطا لیسی کے، یہ مولا تھے یزید بن عطا لیسی کے، اس کے غلام تھے۔ تو ایک سائل نے یزید بن عطا لیسی سے سوال کیا، مانگا کچھ کہ بھائی میرے تعاون کیجیے، اس نے معذرت کی۔ ابو عوانہ دیکھ رہے تھے، امام ابو عوانہ دیکھ رہے تھے کہ میرے مالک سے یہ بھیک مانگی ہے سائل نے اور انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو ایک طرف ہونے کے بعد امام ابو عوانہ نے حسب توفیق اس سے تعاون کر دیا، اس سے تعاون کر دیا، تعاون کیا تو وہ سائل کہنے لگا اس کا بدلہ میں دوں گا آپ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اچھا جی، آپ جب مزدلفہ سے نکلے ہیں نا، یہ حجاج مزدلفہ سے نکلے ہیں، رات بھر مزدلفہ میں رہے، صبح نکلنے تھے تو وہ جو سائل تھا نا وہ چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، او لوگو مبارک ہو، لوگو مبارک ہو، یزید بن عطا نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، ابو عوانہ کو آزاد کر دیا، لوگو مبارک ہو، امام ابو عوانہ کو آزاد کر دیا۔ لوگ سن رہے ہیں اور یہ آوازیں دے رہا ہے، اور کچھ لوگ امام ابو عوانہ کے پاس پہنچ رہے ہیں مبارک دینے کے لیے، اور کچھ آدمی یزید بن عطا کے پاس پہنچ رہے ہیں، جی بہت بڑا شکریہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے بہت اچھا کیا جناب، اتنے بڑے محدث کو آپ نے غلام بنایا ہوا تھا، اس کو آزاد کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کچھ اس کو شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ امام ابو عوانہ کو کیا ہے مبارکباد دینے کے لیے تو جا رہے ہیں۔ اب یزید نے کیا کہا، یار اب میں اتنے آدمیوں کو کیا جواب دوں کہ میں نے کوئی عذاب نہیں کیا، یہ میری مانیں گے؟ انہوں نے نا پھر ابو عوانہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ دیکھ لے کیسا لطیفہ ہے۔ اور یہ ذکر کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سب سے پہلے تو ہے الثقات میں ابن حبان کی الثقات، ابن حبان کی الثقات میں بھی ہے، 7ویں جلد ہے، 563 صفحہ، اور یہی ذکر کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ ابن حجر نے تہذیب میں، تہذیب کی 11ویں جلد صفحہ 119 ہے، وہی وضاح کے ترجمہ میں، امام وضاح بن عبداللہ ابو عوانہ رحمہ اللہ کے ترجمہ میں مزی نے بھی ذکر کیا ہے، ابن حجر نے کیا تو مزی متقدم ہے۔ گو حافظ بسا اوقات مزی کی غلطی اسی طرح رہنے دیتے ہیں، گو حافظ اگر مزی سے کچھ صاحب ہوا ہے نا، تساہل ہوا ہے، تو حافظ اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں، اس کی تصحیح نہیں کرتے۔ یہ بات ہوگی تو کسی وقت بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی آدمی کہے، حافظ ابن حجر کہیں، حتیٰ کہ امام بخاری کہیں، ابو حاتم کہیں، یا بن معین کہیں، کوئی احمد کہیں، پہلے اس کی تفتیش کرو، اس کی اصل کو دیکھو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر کوئی حکم لگاؤ۔ یہ تو حافظ نے لکھا ہے جی، فتح الباری میں لکھا ہے جی، بس ٹھیک ہے یہ نہیں، حافظ سے بھی کئی تسامح ہوئے، خود فتح الباری میں ہوئے، جو انہوں نے شروط طے کی ہیں فتح الباری کے بارے میں، اس کی شروط کے منافی بہت سی باتیں ہیں فتح الباری میں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور اسی حوالے سے یہ بات بھی ہے علامہ مرزی کی، علامہ مرزی ایک بات کہتے ہیں
تو یہ نہیں کہ جناب یہ بس ٹھیک ہے، کیونکہ مزی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ حافظ نے لکھا ہے کہ مزی رحمۃ اللہ علیہ یہ معاصر تھے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر اونگ بھی رہے ہوتے تھے نا تو کوئی غلطی کرتا تو اس کو ٹوک دیتے تھے، اتنا ضبط تھا، اتنے حفظ تھا امام مزی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کوتاہی ہو سکتی ہے، اس لیے باحثین کا تعلق حق یہ ہے کہ وہ جب کوئی حوالہ پڑھے وہ اس حوالے کی پر پورا اعتماد نہ کرے جب تک اس کی اصل حقیقت نہ دے، ورنہ آپ خطا کھائیں گے۔ جرح تعدیل میں تہذیب ہے، میزان ہے، حتیٰ کہ ابن ابی حاتم ہے، وہ نقل کرتے ہیں نا اقوال، بھائی اب تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جن سے ابو حاتم کی تو ہوئی، امام بخاری کی موجود ہے، ابن عدی کی موجود ہے، اپنے ابن حبان کی موجود ہے، عقیلی کی موجود ہے۔ اب یہ بعد کے حافظ ابن حجر ہیں، ذابی ہیں، مزی ہیں، فلاں ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے حوالے سے جو نام ہے پہلے دیکھ لے کہ واقعی انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ بات اسی طرح ہے، اس کے بعد اس پر اعتماد کریں۔ یہ تو عام غلطی ہے نا کہ یہ جو جملہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیسا بثقۃ، لیسا بثقۃ، ایک ہے لیسا بثقۃ، ایک ہے لیسا بثقۃ۔ اب یہ ناقلین نقل کرتے ہیں اس کو مثال کے طور پر لیسا بثقۃ ہے، جبکہ اصل کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ لیسا بثقۃ۔ اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ لیسا بثقۃ سے راوی بالکل گیا، اور لیسا بثقۃ سے اعلیٰ درجے کی نفی ہے، صرف لیسا بثقۃ میں صرف اعلیٰ درجے کی نفی، سمجھے نا؟ یہی فرق ہے لیسا بقوی اور لیسا بالقوی میں، اور یہ بھی اسی طرح بدلا ہوا ہے، بہت جگہ بدلا ہوا ہے، لیسا بقوی لیسا بالقوی۔ اب اگر لیسا بقوی آپ کہیں اس کا مفہوم اور ہے، لیسا بالقوی کہیں اس کا مفہوم اور ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ لیسا بالقوی کہنے کے باوجود بھی اس کی روایت حسن ہوتی ہے، لیکن لیسا بقوی سے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو بعد کی کتابیں ہیں، مختصرات ہیں، ان کتابوں کی بجائے جو اصل مرجع ہے جب تک اس کی طرف رجوع نہ کر لیں بھائی اس وقت تک کوئی حکم لگانے سے گریز کیا کریں۔ آگے مسئلہ ہے وما تخلفت افادۃ العلم عنہ کان مشہورا فقط، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے